محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ CNN چینل کے پروگرام ایک ملاقات میں ہم آپ تمام کا استقبال کرتے ہیں اور گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور ہمارے ویڈیوز پر اپنے کمنٹ ضرور دیا کریں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ آپ اسے پسند کر رہے ہیں یا اس میں کوئی خامی ہے، کمی ہے تو اسے دور کر سکیں۔ آج یہ ہمارا پروگرام ایک ملاقات، اس میں آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ اس پروگرام میں ہم ایک عالم دین مولانا سید علی اختر عابدی صاحب سے باتیں کریں گے، ان کے متعلق، دین کے متعلق اور معاشرے کے متعلق۔ آپ کا تعلق امروہہ سے ہے اور ان دنوں نیرل رائے گڑھ کی مسجد محفل زہرا میں آپ خدمات انجام دے رہے ہیں اور ساتھ ہی ہمارے عزیز دوست شاعر اہل بیت جناب سید زوار حسین صاحب بھی موجود ہیں، وہ بھی اس پروگرام میں ہمارے ساتھ ہی ہوں گے۔ تو آپ سبھی کا ہم استقبال کرتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں مولانا صاحب سے ان کی زندگی، ان کے متعلق کچھ باتیں کرتے ہیں۔ مولانا صاحب بہت بہت آپ کا شکریہ، آپ تشریف لائے۔ ہمیں آپ اپنی ابتدائی زندگی کے متعلق بتائیں کہ آپ نے تعلیم کہاں حاصل کی، کہاں رہے، وغیرہ وغیرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر معین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ بہت بہت شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ نے اس پروگرام کو آرگنائز کیا اور اس طرح کے پروگرامز ہونے چاہیے۔ دینی معلومات لوگوں تک پہنچنی چاہیے۔ ہمارا اصل تعلق، سب سے پہلے ہمارا نام سید علی اختر عابدی، امام زین العابدین علیہ السلام کی نسل سے جی۔ ہمارا تعلق نوگامہ سادات، ضلع امروہہ، یو پی سے ہے اور ہماری ابتدائی تعلیم نوگامہ سادات ہی میں ہوئی۔ ہم نے سب سے پہلے ابتدائی تعلیم جو ہے مدرسہ عالیہ جعفریہ سے شروع کی اور اس کے بعد پڑھتے پڑھتے ہم مدرسہ باب العلم اورینٹل کالج نوگامہ سادات میں دینی تعلیم کے لیے داخل ہوئے۔ مدرسہ باب العلم سے ہم نے دینی تعلیم کا آغاز کیا اور پھر باب العلم تک میں منشی تک ہم نے علم حاصل کیا اور اس کے بعد جو ہے مدرسہ جامعۃ المنتظر نوگامہ سادات میں پہنچے اور وہاں سے ہم نے 3 سال 4 سال جی علم حاصل کیا اور اس کے بعد ہم بمبئی آئے جی۔ اور بمبئی آنے کے بعد ہم نے نماز جماعت شروع کی وڈالہ انٹا بھیل میں جی۔ اور اس کے بعد جو ہے مدرسہ مرتضویہ میں جانے لگے، وہاں علم حاصل بھی کرنا اور بچوں کو جی تعلیم بھی دینا۔ اس کے بعد جو ہے ہم ایران چلے گئے، 2003 میں ایران پہنچے۔ وہاں پر ہم نے علم حاصل کیا اور مدرسہ رسول الاعظم میں ہم رہے۔ وہاں سے ہم نے وطن آنے کا ارادہ کیا، لگ بھگ تقریباً 5 سال کے آس پاس ہم ایران قم میں رہے جی۔ اور اس کے بعد ہم وطن آئے، وطن نوگامہ سادات، اور وہاں سے پھر بمبئی ہم آ گئے، حیدری جامع مسجد میرا روڈ میں 15 دن ابتدا میں نماز جمعہ اور جماعت پڑھائی۔ جی جی۔ اس کے بعد پھر ہم مدرسہ امام جعفر صادق علیہ السلام واشی میں
1 साल वार्डन की और मुदर्रिस की हैसियत से रहे। उसके बाद फिर हम जो है बम्बई सेंटर के पास तारदेव में नमाज पढ़ाई, और फिर उसके बाद 2010 में हम जो है यूपी चले गए गाज़ियाबाद, और गाज़ियाबाद में नमाज पढ़ाई और दीनी तालीम बच्चों को दी। और उसके बाद जो है 2012 8 जनवरी 2012 को हम ज़िला नागपुर तहसील कामटी में हैदरी जामा मस्जिद में इमाम जुमा व जमात की हैसियत से खिदमत अंजाम देना शुरू किए जी। और तकरीबन 5 साल कामटी में हमने काम अंजाम दिया, खिदमत अंजाम दी। वहाँ पे हमने इमाम जुमा और जमात के अलावा मदरसा भी पढ़ाया, बच्चों को तालीम दी मदरसे की, नागपुर कामटी में जी जी। और उसके अलावा जवानों के लिए सैटरडे संडे को दरसे मसाइले ज़िंदगी शुरू किया, जो तकरीबन 2 साल तक चलता रहा और बच्चे आते रहे। और सालाना इम्तिहान भी हुआ था जिसमें बच्चों ने अच्छे मार्क्स हासिल किए, कामयाबी हासिल की जी। और उसके अलावा हमने 1 साल 5वीं से 10वीं के बच्चों को इल्म हासिल करने के लिए दावत दी। उसमें सैटरडे संडे 3 सब्जेक्ट पे हमने काम किया जी। टीचर्स बुलाए और इंग्लिश, मैथ और मराठी वहाँ शुरू किए। बच्चों ने अच्छा रिस्पांस दिया। और उसके बाद जो है वेकेशन में जी, गर्मियों की छुट्टी में हमने एक क्लास रखी जिसमें यही तीनों सब्जेक्ट मैथ, इंग्लिश और मराठी जी। वो कम से कम 1.5 महीना वो चला। और उसके बाद जो है एक इम्तिहान लिया हमने, तो बच्चों को गिफ्ट वगैरह दिए जो अच्छे पास हुए थे। उसमें लड़के और लड़कियां काफ़ी लगभग 100 के आसपास उसमें लड़के और लड़कियों ने हिस्सा लिया और अच्छा रिस्पांस मिला। लेकिन कुछ मजबूरियों की वजह से वो आगे न चल सका और 2008 में हमने कामटी को भी छोड़ा। और उसके बाद हम कामटी से यूपी चले गए जी। वतन में रहे कुछ दिन। उसके बाद जो है लखनौती, कस्बा लखनौती, ज़िला सहारनपुर में 3 साल नमाज जुमा और जमात पढ़ाई जी। बच्चों को तालीम भी दी। बच्चे आते थे, बच्चों को दीनियात कुरान पढ़ाते थे। और उसके बाद जो है हम 3 साल वहाँ रहे। 3 साल के बाद फिर हम आंध्र प्रदेश विजयवाड़ा में जी जी मस्जिद हुसैनी के ज़ेर तमाम जुमा और जमात हमने वहाँ शुरू किया, खिदमत अंजाम दी। 3 साल वहाँ रहे और 2023 दिसंबर जी 3 दिसंबर 2023 को हमने विजयवाड़ा मस्जिद हुसैन खैरबाद कहा और फिर अपने वतन वापस आ गए। जी। ये हमारी अब तक की ज़िंदगी का सफ़र है जो हमने आपके सामने। जी जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा ये बताएं कि जो कामटी में आप क्लासेस कर रहे थे, आपने बताया कि इंग्लिश, मराठी और मैथ्स सिखाते थे, तो ये तीनों सब्जेक्ट क्या आप ही पढ़ाते थे? नहीं, इसके लिए टीचर्स का हमने इंतज़ाम किया था। जी, वो टीचर्स जो थे क्या एजाजी तौर पर थे या कुछ फीस लेते थे? नहीं, कोई फीस नहीं थी, ना बच्चे फीस देते थे और ना टीचर हमसे फीस लेते थे।
اچھا، وہ قوم کے ہی لوگ تھے، قوم کے ہی لوگ تھے جی، اور کچھ لوگ اور آگے آنے والے تھے، پڑھنے والے تھے، لیکن کچھ مجبوریوں کی وجہ سے جی وہ کلاسز بند کرنے پڑے. جی. آپ نے ہمیں بتایا کہ آپ نے جب ہوش سنبھالا تو کسی مدرسے کی طرف گئے. جی. تو یہ بتائیں کہ کیا عصری تعلیم کی طرف آپ رجحان نہیں تھا آپ کا؟ عصری تعلیم کی طرف اس وقت بالکل رجحان نہیں تھا. اور جو دینی تعلیم ہے، کہا جاتا ہے بعض دفعہ کہ والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ بچوں کو بھیج دیں، تو آپ کے بارے میں کیا ہے؟ آپ خود اس طرف راغب تھے یا آپ کے والدین نے سوچا کہ چلو بھائی ہم انہیں مولانا بنا دیں؟ ہماری والدہ اس طرف بہت زیادہ رجحان رکھتی تھی. جی. والد کا انتقال ہمارے بچپنے میں ہو چکا تھا. والدہ نے ہمیں پروان چڑھایا اور دین کی طرف ہمیں رجحان پیدا کیا ہمارا. والدہ بہت زیادہ دعائیں وغیرہ، مناجات وغیرہ میں رکھتی تھی. تب اس سے ہمیں ساتھ میں رکھتے تھے کہ مجھے لکھ کے دو، یہ مجھے یہ بتاؤ یہ کیسے پڑھا جائے گا. انہوں نے ہم سے تھوڑا سا وہ کیا، لکھوایا اپنے مناجاتیں، نوحے، قصیدے وغیرہ ہم سے لکھوایا اور انہوں نے پڑھے. تو ان کا رجحان اس طرح بہت زیادہ تھا. اور پھر ہمارے تیسرے نمبر کے بھائی جو ہیں وہ ہمیں لے کر مدرسہ بابل نوگاما سعادات پہنچے. وہاں ہمارا انہوں نے ایڈمیشن کرایا. ہم نے بھی اپنے حیثیت کے مطابق، مطلب آپ نے اپنی والدہ کی جو خواہش اس کو پورا کرنے کی کوشش کی. جی. اچھا یہ بتائیں کہ جو نوگاما سعادات جس بستی میں آپ کا تعلق ہے جہاں سے، اس کے بارے میں بہت کچھ سنا گیا ہے. لوگ اور بھی جاننا چاہتے ہیں جو وہاں سے، جیسے ہم نے ہمارے کچھ دوست وہاں کے ہیں. اس آپ اپنے علاقے کے بارے میں کچھ بتائیں کہ بھئی نوگاما سعادات مطلب کیا، یا وہاں سعادات کے علاوہ بھی کوئی ہے؟ تھوڑا سا مختصر. سعادات کے علاوہ اصل جو بستی ہے وہ جو بسائی گئی ہے، ہمارے جد اعلیٰ فخر الدین اور جلال الدین، یہ دو بھائی عراق سے آئے تھے. جی. انہوں نے ہماری اس بستی کو بسایا اور اس کے بعد جو ہے یہ بستی بڑھتی رہی اور بڑھتے بڑھتے آج نوبت یہ ہے کہ اس میں ہندو، مسلم، شیعہ، سنی، سید، غیر سید، تقریباً تمام آبادی اس میں موجود ہے. لیکن سعادات، آبدی سعادات کی تعداد جو ہے سب سے زیادہ ہے. وہاں پہ سب سے زیادہ آبدی سعادات ہیں. جی. اور وہی فخر الدین اور جلال الدین ہمارے جد اعلیٰ ہیں جنہوں نے ہمیں یہاں لا کے بسایا تھا. جی. اور وہ چل رہا ہے. اچھا یہ بتائیے کہ علم دین حاصل کرنا، آپ چونکہ ڈائریکٹ علم دین ہی کی طرف آئے، تو علم دین حاصل کرنا کیا ضروری ہے کہ اس کے بعد کوئی عالم ہی بن جائے، یا جیسے ہم لوگ ہیں، ہم لوگ تو اس فیلڈ کے نہیں ہیں لیکن کچھ معلومات حاصل کر لیں، یا کیا کریں؟ دیکھیں، علم دین ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ وہ علم دین کو حاصل کرے، لیکن اس کو پیشہ بنانا یہ ہر آدمی کی ذمہ داری نہیں ہے. جی. علم دین حاصل کرنے کے لیے ہمیں دنیا اور آخرت دونوں سنوارنے کے لیے علم دین کا حاصل کرنا بہت ضروری ہے. جی. علم دین سے ہماری دنیا بھی اور آخرت بھی دونوں سنور سکتی ہے، اور علم دین کے ذریعے سے ہم اپنی آخرت کو بحال کر سکتے ہیں. جی. ہماری اگر علم دین ہمارے پاس نہیں ہوگا تو دنیا لے کر ہم آخرت میں نہیں جا سکتے. جی. بغیر، اور جب ہمارے پاس علم دین ہوگا تو ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ کون سا کام جائز ہے، کون سا ناجائز ہے، کون سا حرام ہے، کون سا حلال ہے. یہ چیزیں علم دین بتاتا ہے. اس کے علاوہ کوئی دین ایسا نہیں ہے کہ جو یہ بتا سکے کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے. اگر ہمیں حلال اور حرام جاننا ہے اور اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہے تو ہمیں سب سے پہلے علم دین حاصل کرنا چاہیے. یہ الگ بات ہے کہ ہم اس کو پیشہ نہ بنائیں. جی. بہت خوب.
بہت اچھی باتیں آپ بتا رہے تھے. اچھا یہ بتائیں کہ چونکہ آپ نے کئی جگہ ناگپور، وجے واڑہ، کئی مختلف جگہوں پر آپ گئے، اور عالم کہیں بھی ہوتا ہے، لوگ مختلف لوگ اس سے ملتے ہیں، تو آپ سے بھی یہ لوگوں کے ملاقات کا سلسلہ رہا ہوگا اور مختلف جگہیں آپ نے دیکھی. ہمیں یہ بتائیں کہ اس وقت ہماری قوم کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ کیا ہے؟ کیا کیا مسائل ہماری قوم کے سامنے ہیں؟ اس وقت جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ ہم نے ناگپور میں بہت کام کرنے کی کوشش کی، تو سب سے اہم چیز جو ہے وہ علم حاصل کرنا ہے. جی. پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. جی. علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان، مرد ہو یا عورت، سب پر واجب ہے. تو سب سے پہلے ہمیں علم کی طرف راغب ہونا پڑے گا تاکہ ہماری زندگی جو ہے وہ خوشگوار گزر سکے. جی. اگر ہمارے پاس علم ہے تو ہمارے پاس دولت بھی آئے گی، ہمارے پاس عزت بھی آئے گی، شہرت بھی آئے گی. اگر علم نہیں ہے تو یہ چیزیں ہمارے پاس آنا مشکل ہے. یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگ جبرن جو ہے شہرت بنا لیتے ہیں، جی بے شک عزت کرا لیتے ہیں، لیکن اگر ہمارے پاس علم ہے تو علم کے ذریعے سے یہ ساری چیزیں ہمیں کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ آپ ہماری عزت کرو. جی. ہم شہرت پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ خود علم جو ہے ہماری شہرت بھی کرے گا، ہمیں عزت بھی دے گا، ہمیں رزق بھی دے گا. اگر ہمیں رزق چاہیے تو علم حاصل کر، اگر ہمیں عزت چاہیے تو ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے، اگر ہمیں شہرت چاہیے تو ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے. علم کی فضیلت جو ہے وہ ہمارے پیغمبر اسلام کی اس حدیث سے واضح ہو جاتی ہے کہ علم کتنا ضروری ہے. جی. بہت شکریہ آپ کا. عام طور پر ہم نے علماء کرام سے سنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھئی عزاداری کیجیے یا امام حسین پر آپ رو لیں، جنت واجب. لیکن آپ سے ہم نے 3-4 بار یہ سنا جب آپ کہتے ہیں کہ جنت ملے گی لیکن کچھ شرائط کے ساتھ. تو یہ شرائط کا یہاں پر کیا مطلب ہے؟ جبکہ دوسرے کہتے ہیں کہ بھئی آپ نے گریہ کیا جنت واجب، آپ کہتے ہیں کہ کچھ شرائط کے ساتھ. تو یہ شرائط پوری طرح سے واضح نہیں ہے کہ کیا شرائط ہے. شہزادی کونین حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے وعدہ کیا ہے کہ جب تک میرے حسین کا ایک ایک عزادار جنت میں نہیں جائے گا میں جنت میں نہیں جاؤں. یہ کچھ نااہل سمجھے یا کم علم سمجھے یا پیسوں کے متوالے سمجھے، یہ لوگ اس حدیث کو بیان کر کے صرف فری میں جنت بانٹ دیتے ہیں. جی. ہر چیز کے لیے، ہر کسی بھی چیز کو اگر حاصل کرنا ہے تو ہمیں پہلے اس میں دیکھنا پڑے گا کہ کون سا راستہ اپنانا پڑے گا. جی. کچھ شرائط، ہر چیز کے اپنانے کے لیے شرائط ہوتے ہیں. جی. مثال کے طور پہ علم حاصل کرنا ہے تو ہمیں طالب علم بننا پڑے گا. جی. ہمیں اسکول جانا پڑے گا، ہمیں کتابیں پڑھنی پڑیں گی. اسی طرح سے جب اسکول جائیں گے تو ٹیچرز جو ہے ہمیں درس پڑھائیں گے، سبق پڑھائیں گے، وہ یاد کرنا پڑے گا. اسی طرح سے اگر جنت میں جانا ہے تو جس طرح سے خدا نے، رسول نے، خدا نے کلام بلاغت قرآن مجید میں اور پیغمبر اسلام نے اپنی حدیثوں میں اور ائمہ طاہرین علیہ السلام نے اپنی احادیث میں یہ شرائط بیان کیے ہیں کہ جو بھی احکام الہیہ کو اس کے حق کے ساتھ بیان کرے گا، عمل انجام دے گا، اسی کو جنت ملے گی. جنت جو ہے فری میں نہیں بٹے گی. جنت کے لیے کچھ کرنا پڑے گا، اور ہر چیز کو اپنانے کے لیے، کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ہمیں تگودو کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، مشقت کرنی پڑتی ہے. جنت کے لیے بھی عبادت الہی، ذکر الہی اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی احادیث پر عمل کرنا ضروری ہے.
بہت خوب. آپ کو بتائیں مولانا صاحب، ناظرین ہم آپ کو بھی بتائیں کہ ہمارے کچھ دوست جو ہے دوسرے مسلک کے ہیں، ایک اہل حدیث کے بھی ہیں. ایک بار ہم مجلس جا رہے تھے، انہوں نے کہا کہ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ ہم نے کہا کہ مجلس جا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ چلیے آج میں بھی ساتھ چلتا ہوں. وہ بھی ہمارے ساتھ چلے آئے، مسجد میں آئے، آگے بیٹھے. بلکہ مجلس کی شروعات میں جو قرأت کی جاتی ہے ہم نے انہی سے کہا کہ آپ ہی قرأت کر دیں. انہوں نے بہت اچھے انداز میں قرأت کی. پھر مجلس پوری سنی. مجلس سننے کے بعد انہوں نے کہا، ہم سے ایک سوال کیا کہ میں سمجھ رہا ہوں کہ شیعہ حضرات کا عقیدہ اور عیسائی حضرات کا عقیدہ ایک جیسا ہے. ہم نے پوچھا بھائی یہ کہاں سے سمجھے؟ انہوں نے کہا کہ بھی مولانا بھی کہہ رہے تھے کہ گریہ کر لو، امام حسین پر ایک قطرہ آنسو بہا لو، آپ کو جنت واجب. عیسائی کہتے ہیں کہ بھائی حضرت عیسیٰ نے ہمارے گناہوں کے لیے جان دی، اگر آپ انہیں مانتے ہیں تو آپ کے لیے جنت واجب. تو یہ ان کا سوال تھا. بہرحال بہت ہم سوچتے رہے کہ بھئی یہ کیا ہے. تو اس وقت ہماری کچھ سمجھ میں نہیں آیا. آبا یہی سوال ہم آپ سے کر رہے ہیں کہ اس کا متعلق کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں، حضرت عیسیٰ میں اور امام حسین میں یا ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام یا پیغمبر اسلام میں بہت زیادہ فرق ہے. پیغمبر کے اعتبار سے جناب عیسیٰ پیغمبر اسلام سے کم درجے کے ہیں، اور پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں. ان کا درجہ جو ہے تمام انبیاء میں افضل ترین درجہ ہے. جی. اگر اس حوالے سے دیکھا جائے کہ جیسا کہ آپ نے سوال کیا کہ عیسائی میں اور ہم میں کیا فرق ہے. جی. ہم بھی گریہ کرتے ہیں، جنت کی تمنا کرتے ہیں. عیسائی ہیں وہ بھی حضرت عیسیٰ کی یاد میں گریہ کرتے ہیں. جی. وہ بھی ان کو مانتے ہیں، ان کی وجہ سے وہ بھی جنت میں چلے جائیں گے. جی. جبکہ ایسا نہیں ہے. جو چیزیں احکام الہی میں بیان کی گئی ہیں، جی، اگر ان کو انجام دیا جائے گا، چاہے وہ عیسائی ہوں چاہے اہل بیت کے ماننے والے ہوں، جی، جب تک ان احکامات پر عمل نہیں کریں گے جنت میں جانے کا سوال نہیں بنتا ہے. کیونکہ شرط ہے بھئی آپ دکان پہ جائیں گے، پیسہ دیں گے تو مال خریدیں گے. اسی طرح سے اگر ہم عمل کریں گے، اور یہ دنیا عمل کی جگہ ہے. جی. یہاں عمل دیکھا جائے گا، اور پھر یہاں جیسے ہی آپ کی سانس بند ہوتی ہے آپ کے اعمال کا کتابچہ جو ہے وہ بند ہو جائے گا. جی. اور آپ کے حساب و کتاب کا دفترچہ جو ہے وہ کھل جائے گا. جی. اب اعمال کا دفترچہ جب کھلے گا، آپ کے اعمال میں کیا ہے؟ صرف گریہ. جی. امام حسین علیہ السلام نے جو شہادت دی ہے وہ کس لیے دی ہے؟ جی. یزید نے جب یہ بیان کیا کہ نہ کوئی وحی آئی تھی، نہ قرآن آیا تھا، نہ کچھ، یہ تو بنی ہاشم کا ڈھونگ تھا کہ حکومت حاصل کرنی. جی. جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا. اگر حکومت حاصل کرنی ہوتی تو مدینے سے بہتر جگہ امام حسین کے لیے کوئی بھی نہیں تھی. جی. جبکہ امام حسین علیہ السلام نے مدینے کو چھوڑا اور مدینے سے کربلا پہنچے، اور کربلا میں جا کے اپنی جان دین اسلام پر قربان کر دی. اور آپ نے آخری وقت میں سجدہ کر کے یہ بتایا کہ نماز اہم ترین جز ہے دین کا. بے شک. بہت خوب. تو ناظرین اکرام، یہ دونوں میں آپ کے سامنے واضح ہے کہ حضرت عیسیٰ اور امام حسین کے متعلق. بہرحال مولانا صاحب، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ایک سوال میں ہم بہت دنوں سے الجھے تھے، آپ نے اس کو حل کیا. چلیے اب آتے ہیں قوم کی جانب. ایک بار پھر آپ نے بتایا کہ تعلیم ایک بڑا مسئلہ ہے. اس کے علاوہ جب آپ لوگوں سے ملتے ہیں جو ہماری قوم ہے، تعلیم تو یہ جنرل کہیے کہ سارے مسلمانوں کا مسئلہ ہے. تعلیم کے علاوہ ایسے کون سے مسائل جو خاص ہماری قوم میں ہیں؟ تعلیم کے علاوہ دیکھیں، ہمارے اخلاق وہ اخلاق ہونا چاہیے کہ جو ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اگر مثال کے طور پہ علم حاصل نہیں کر سکتے
कर सके किसी भी वजह से, तो अब उसके अलावा जो है हमें अपने दस्तकारी में मेहनत करना ज़रूरी है। हमें हमारे मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम मजदूरी करके अपना पेट पालते थे। जब हमारे मौला ने मजदूरी करके अपना पेट पाला है, तो फिर हम खाली बैठ के कैसे अपना पेट पाल सकते हैं? जी, ये सबसे बड़ी हमारी कमजोरी है कि हम ये चाहते हैं कि बस कोई हमारे आए और हमें दे के चला जाए और हम खाएं और हाथ झाड़ें और खत्म हो जाए। नहीं, बल्कि मेहनत और मशक्कत करना ये परवरदिगार आलम की तरफ से हर इंसान के लिए जरूरी है। हर चरिंद परिंद जो है हर एक अपनी मेहनत करके रोजी कमाता है। जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे हम तक रोजी नहीं पहुंचेगी, हमारा पेट नहीं भरेगा, हमारे खर्चे पूरे नहीं होंगे। लिहाजा मेहनत करना ये सबसे अहम जरूरी है जी। इल्म अगर नहीं है तो कम से कम हमें अपनी मेहनत से रोजी कमाना ये जरूरी है जी। बहुत खूब। अच्छा, मैं ये बताएं कि कुछ ऐसे उलमा हैं जिनसे हमारी मुलाकात होती है, तो उसमें से बाज़ ये कहते हैं कि उन्होंने तालीम हासिल कर ली, अब बहुत हो गया। इसके मुतालिक आप क्या कहेंगे कि क्या तालीम एक लेवल पे आके वो बहुत हो जाती है, या इससे जो चूँकि हम लोग जानते हैं रसूल अकरम फरमाते हैं कि झूले से लेके कब्र तक हासिल करो, जबकि एक आलिम दीन हमारी अपनी कौम का वो कहता है कि नहीं बस बहुत हो गया। इसके मुताबिक आप क्या कहेंगे? देखिए, आपने खुद पैगम्बर इस्लाम की हदीस बयान कर दी, अल इल्मु मिनल महद इलल लहद जी। ये हदीस पैगम्बर है कि इल्म हासिल करो गहवारे से, या यूँ कहें कि बल्कि माँ की गोद से लेकर कब्र तक इल्म हासिल करें। इल्म हासिल करने की कोई लिमिट नहीं है, कोई हद नहीं है जी। जितना भी आप इल्म हासिल करेंगे आपके इल्म में इजाफा होता चला जाएगा, और इल्म की कोई हद नहीं है। क्यों? इसलिए कि पैगंबर ने जब फरमा दिया कि माँ की गोद से लेकर गहवारे से लेकर लहद तक कब्र तक आप इल्म हासिल करें, तो जब पैगंबर ने फरमा दिया तो हम कौन होते हैं कि हम किसी इल्म की हद मुय्यन करें? हम हद मुय्यन नहीं कर सकते हैं। हम सारी जिंदगी, हमारे मराजे किराम जो कहते हैं कि हम अभी तालिब इल्म हैं जी, अदना से तालिब इल्म है। हमारे मर्जा कभी भी ये बात नहीं कहते कि हमने अब इल्म हासिल कर लिया, हम मर्जा बन गए, हम मुक़ल्लिद बन तक हमारी तक़लीद होने लगी, अब हमें इल्म की ज़रूरत नहीं। जब तक वो इल्म हासिल नहीं करेंगे, वो तो खुद हमेशा 24 घंटे में तकरीबन 20 घंटे तो उनको इल्म हासिल करने में गुजर जाते हैं जी। हर वक्त वो अपने आप को इस चीज़ में मुनहमिक रखते हैं कि हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा इल्म हासिल कर लें वो हमारे लिए कम ही कम है जी। हम जैसे छोटे लोग जो हैं वो आके ये कहने लगे कि भाई इल्म बस हो गया और हम आगे जाके क्या करेंगे, ये एक अपना बहानेबाजी है कि हम आगे बढ़ने के लायक नहीं अपने को समझते हैं, तो हम यहाँ आके रुक जाते हैं जी। बहुत खूब। अच्छा, ये बताएं कि जो असरी तालीम है, जनरल एजुकेशन, उसके मुतालिक आपका क्या नज़रिया है? हमारी कौम को क्या करना चाहिए? हमारी कौम को असरी तालीम को हासिल करना बेहद ज़रूरी है। जहाँ इल्म दीन हासिल करना ज़रूरी है, वहीं असली तालीम को भी हासिल करना ज़रूरी है। इसलिए कि ज़रूरी नहीं है कि हम इल्म दीन हासिल करके आलिम बन के मस्जिद में बैठ जाएं और फिर अल्लाह अल्लाह करते रहें और हमें दूसरा कोई काम ना हो। नहीं, बल्कि असली तालीम हासिल करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। मिसाल के तौर पर हम इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, या हम IPS बने, IAS बने, जज बने, वकील बने, ये तमाम उलूम हैं और ये उलूम दीन से अलग नहीं हैं। ये सारे उलूम दीन से मुंसलिक हैं, दीन ही की शाखें हैं। ये शाखें अलग नहीं हैं, ये भी सब दीन का हिस्सा है। हमें इल्मी
دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم پہ بھی زور دینا چاہیے، علم حاصل کرنا چاہیے تاکہ ہماری قوم ترقی کرے اور بلندیوں تک پہنچے۔ بہت خوب۔ اچھا، یہ جو آج کل ماہ رجب چل رہا ہے، اس وقت اس کی شروعات ہے، ماہ رجب کے متعلق کچھ مختصر اس کی اہمیت واضح کرتے ہیں۔ ماہ رجب کو پیغمبر اسلام نے اپنا مہینہ کہا ہے، اور اس کے ایک دن کے روزے کو بہت ہی مبارک اور بہت زیادہ ثواب لکھا ہے کہ اس کا ایک روزہ بھی جو ہے جنت دلوانے کے لیے کافی ہو سکتا ہے، اور ایک روزہ، جبکہ اس مہینے کے رجب اور شعبان اور رمضان کے تینوں مہینے کے روزے پے در پے رکھنا یہ مستحب ہے، رمضان کے واجب، اور رجب شعبان کے روزے جو ہیں یہ پورے مہینے کے روزے مستحب ہیں۔ اور اگر کوئی ایسا انسان ہے کہ جو پورے روزے نہیں رکھ سکتا ہے تو کم از کم مہینے میں 3 روزے رکھے، شروع میں، درمیان میں اور آخر میں۔ تو یہ تینوں روزے جو ہیں یہ پورے مہینے کے روزوں کا ثواب دیں گے، اور اس مہینے کے روزوں کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ پیغمبر اسلام نے اس کے بارے میں بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے کہ ماہ رجب میں روزے رکھے جائیں۔ جی جی، ہماری قوم میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کی خواہش ہوتی کہ وہ مسجد بنوائیں، امام باڑہ بنوائیں۔ ایسے بہت ہی کم لوگ ملتے ہیں کہ جو عصری تعلیم کی طرف بھی سوچتے ہیں۔ جیسے ابھی پچھلے دنوں ایک قوم میں مسئلہ چل رہا جس پہ بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ اگر مسجد ہے، امام باڑہ ہے، اس میں جب امتحانات قریب ہوں تو ایسے بچے جن کے پاس یہ سہولت میسر نہیں کہ بھی وہ کہیں بیٹھ کر پڑھ سکیں، ایسے لوگوں کو امام باڑے میں جگہ دی جائے کہ وہ بیٹھ کے وہاں پر مطالعہ کر سکیں۔ اس کے بارے میں آپ کچھ بتائیں، یہ کہاں تک صحیح ہے، یا قوم کو ایسا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ 1400 سال پہلے چلیں، جو طریقہ پیغمبر اسلام نے رائج کیا تھا، جو بھی واعظ و نصیحت کرنا ہوتی تھی، جو بھی درس و تدریس ہوتی تھی، وہ مسجد نبوی سے ہوتی تھی جی۔ اور مسجد نبوی سے ہمیں جب پیغمبر اسلام جو ختمی مرتبت ہیں، رحمت للعالمین ہیں، پیغمبر اسلام ہیں، وہ جب اس چیز کی بنیاد ڈال رہے ہیں تو ہمارے یہ عزاخانے، عاشورخانے، یہ مساجد یہ علم کا مرکز ہیں۔ ان میں ہمارے جو بچے ہیں، جوان ہیں، جب بوڑھے بھی ہیں، سب کے لیے اگر وہ یہاں آ کے ہمیں کم از کم ایک لائبریری ایسی بنانی چاہیے کہ جو ہر فیلڈ کا آدمی آ کے ہمارے مسجد کی لائبریری سے استفادہ حاصل کر سکے۔ ہمیں اپنے مسجدوں کو، ہمارے اپنے امام باڑے اور عاشورخانوں کو ہمیں مرکز علم بنانا چاہیے، نہ یہ کہ صرف اور صرف 5 ٹائم نماز پڑھی اور بھاگ گئے، ختم ہو گئی، مسجد بند ہو گئی، عاشورخانہ محرم میں کھلا اور اس کے بعد بند ہو گیا۔ بلکہ یہ اس لیے نہیں ہے، بلکہ یہ مرکز علم ہے۔ مجلس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ درس زندگی ہے، یہ مدرسہ حسینی ہے۔ یہ مدرسہ حسینی میں کیا ہونا چاہیے؟ کیا بس 1 گھنٹہ مجلس ہوئی سال بھر میں، 2 گھنٹے 4 گھنٹے مجلس ہوئی اور ختم ہو گیا؟ نہیں، بلکہ مدرسہ حسینی تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ جس کو جب ضرورت پڑے وہ آئے اور آنے کے بعد اپنا علم حاصل کرنے کا ذریعہ بنائے، اس کو مرکز بنائے۔ اسے مسجد ہو، مدرسہ ہو، وہ امام باڑہ ہو یا عاشورخانہ، ان میں جو ہے ہمیں اس طرح کے انتظامات کرنے چاہیے جس میں ہمارے بچے بیٹھ کر سہولت کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ علم حاصل کر سکیں۔ بہت سے ایسے بچے ہوتے ہیں کہ جنہیں اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے، جگہ میسر نہیں ہوتی ہے، نہ کبھی کسی کے لائٹ نہیں ہے، کسی کے ٹیبل کرسی نہیں ہے، کسی کے کچھ نہیں ہے، تو وہ ایسے بچے جو ہیں پڑھنا چاہتے ہیں لیکن سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے وہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی مسجدوں کو، امام باڑے اور عاشورخانوں کو
बच्चों के इल्म हासिल करने का जरिया बनाएं, मरकज बनाएं। बहुत खूब, बहुत खूब। दोस्तों, हमारे साथ ज़वार हुसैन साहब भी मौजूद हैं। हम उनसे गुजारिश करते हैं कि अगर वो कुछ आगा से जानना चाहें तो ज़रूर दरियाफ़्त करें। जनाब ज़वार हुसैन साहब। आगा, हम चाहते हैं कि जैसे कि आपने कहा अभी कि और जगहों पे हमने दर्स का सिलसिला शुरू किया था, तो मुमकिन है कि यहाँ पे भी हो सकता है। अगर मतलब यहाँ जिस जगह भी आप इस वक्त मौजूद हैं, जी जहाँ आप जिम्मेदारियाँ निभा रहे, क्या वहाँ ये मुमकिन है, ये आप कहना चाह रहे हैं? जी जी बिल्कुल मुमकिन है। हम जिस लायक हम हैं, हम उसके लिए तैयार हैं। हम टीचर्स मुहैया करने के लिए तैयार हैं। अगर कुछ लोग आना चाहें, असली तालीम के लिए हो या दीनी तालीम के लिए हो, दीनी तालीम के लिए हम हाजिर हैं। और अगर कोई असली तालीम के लिए कोई आना चाहे, कुछ ये नहीं कि एक आध दो आ गए और बस वो छोड़, लेकिन एक मेजोरिटी हो, कम से कम 10 बच्चे हों, 10 आदमी हों, 15-20 आदमी हों, तो उनके लिए एक टीचर का इंतजाम किया जा सकता है, ऐसा जो सब कुछ पढ़ा सके। हम यहाँ भी, अगर आप चाहेंगे, लोग हमारा साथ देंगे, तो हम यहाँ भी करने को तैयार हैं। बहुत बहुत कोई और जज़ाकल्लाह। तो दोस्तों, अभी हम मौलाना साहब से कुछ इल्म के मुतालिक बात कर रहे थे और इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा। आइंदा फिर किसी उन्वान से बात होगी। ख़त्म करने से पहले हम जनाब मौलाना साहब आगा साहब से गुजारिश करते हैं कि वो जो लोग इसे देखेंगे बाद में या जब वक्त मिलेगा वो देखेंगे, मौलिन किराम, उनके लिए कुछ दर्स दें जो हम लोगों की ज़िंदगी में काम आ सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हमने दरमियान में हदीस पैगम्बर को बयान किया कि इल्म एक ऐसी चीज़ है कि जो इंसान को बुलंदियों तक ले जा सकती है। और ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी स्कूल जाए और पढ़े और वक्त दे, नहीं, बल्कि हर आदमी, जैसे कि अभी ज़वार साहब ने सवाल किया कि हम ऐसा अगर कर सकते हैं कि मस्जिद में आके कुछ लोग जमा हो जाएं और वो इल्म हासिल करना चाहें। हर आदमी को ज़रूरी नहीं है कि जो अब अपने अहलो अयाल के अखराजात पूरे करने के लिए तगोदो करता है, भागदौड़ करता है, ऐसी ज़िंदगी में अब वो स्कूल जाए, स्कूल जाना मुमकिन नहीं है। तो ऐसी जगहों पर हमें अपना उलमा से, जो मुक़य्यर हज़रात हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनसे रब्ता करना चाहिए ताकि हम इल्म के ज़रिए से तरक्की कर सकें, इनके ज़रिए से आगे बढ़ सकें। यही पैगाम हमारा है कि जो भी है वो सब इल्म के ज़रिए से है, इल्म के बग़ैर कुछ भी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आगा साहब और ज़वार साहब, हम आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं। तो नाज़रीन किराम, इंशाअल्लाह आइंदा फिर किसी उन्वान पर, किसी टॉपिक पर आगा से हम लोग बात करेंगे। अब इस वक्त इजाज़त चाहते हैं। आप अपनी राय हमें ज़रूर दें कि ये प्रोग्राम कैसा लगा, और अगर आगा से कोई सवाल करना चाहें तो वो मैसेज करें ताकि अगले सेशन में हम लोग उसका जवाब हासिल कर सकें। इजाज़त चाहते हैं। शुक्रिया। खुदा।